ہیں یا اس سے بھی کم ہیں جس میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے. کوئی کمپیریزن نہیں ہے دو جنگوں کا، دو فوجوں کا. کیا امام حسین جانتے نہیں تھے؟ آیا اعجاز کی جنگ تھی؟ آیا معجزے کی جنگ تھی یا حقیقت کی؟ آج حسین بتانا چاہ رہے تھے جیتنا کامیابی نہیں ہے، حق کے مقابل میں جو آتا ہے باطل، باطل کے ذہن کو کچلنا کامیابی ہے، اور باطل کی بربادی کامیابی ہے. میری کامیابی ظاہراً نظر نہیں آئے گی، مگر ایک زمانہ آئے گا ہر گوشے سے حسین حسین کی آواز آئے گی. جہاں حسین حسین ہوگا وہاں رسالت بھی ہوگی، وہاں اللہ کی ذات کی تعریف بھی ہوگی. بہت ہی اچھی طرح سے سمجھیے، آپ بہت اچھی طرح سے درک کیجئے، بہت ہی اچھی طرح سے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میری باتیں نہیں ہیں، معصوم کی باتیں ہیں. حسین نے سب کچھ کیوں دیا؟ کیوں دیا امام حسین نے یہ قربانی؟ مصائب میں سنیں گے آپ کیوں دیا. مولا فرما رہے ہیں یہ زیارت جو مومنین کے لیے نشانی ہے، اٹھیے بیدار ہوئیے. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ بندگان پروردگار کو، اللہ کے بندوں کو جہالت سے بیدار کرے. شیعوں کو، مسلمانوں کو نہیں، آفاقیت کو اندازہ کیجئے، یونیورسالٹی کو سمجھیے. کتنا یونیورسل میسیج ہے، کتنا آفاقی میسیج ہے کربلا کا. جس طرح سے قرآن آفاقی ہے، والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اٹر ڈارکنس، اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اس اندھیرے میں سرکار نے نور علم کی روشنی کو بلند کیا. توجہ بہت اچھی طرح سے میرے نوجوانوں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حسین کا نام ہر گوشہ و کنار میں جائے، تو یہ کامیابی جہاں یا حسین ہے، علم کی سطح کو بلند کرو، سطح علم کو بلند کرو. اس لیے کہ پیام حسین لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ صرف شیعوں کو نہیں، قرآن آیا ہے ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے. امام آتا ہے انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے، انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے. کسی یہ کمیونل بیس کا نام نہیں ہے، یہ قومی آواز کا نام نہیں ہے. برادران اہل سنت سنو، ہندو سنو، مذاہب کے افراد سنو، حسین کا پیام کسی قومی پیام نہیں ہے. ہر انسان کو بلند ہونا ہے تو وہ علم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. علم کے بغیر، تعلیم کے بغیر وہ بلند ہو نہیں سکتا. اسی لیے قرآن کی پہلی آیت ہے اقرأ، اقرأ، پڑھ پڑھ. پہلی آیت ہے پڑھ، اور آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم. جب تک پڑھو گے نہیں کمال ملنے والا نہیں ہے. جب تک تعلیم حاصل نہیں کرو گے تمہیں کمال ملنے والا نہیں ہے. تعلیم سے پہلے دین اسلام نے یزکیہم کہا ہے. ڈاکٹرز یہاں پہ موجود ہیں، انجینئرز یہاں پر موجود ہیں، پولیس آفیسرز یہاں پہ موجود ہیں، آفیشلز موجود ہیں، سیکرٹ سروس موجود ہے. سب سے گزارش ہے سارا پاکستان علمی ہو جائے تو کمال نہیں ہے. جب تک کہ تزکیہ نہ ہو، جب تک کہ انسان میں لوٹنے کی عادت ختم نہ ہو. حسین کربلا میں لٹا کے بتا رہا ہے لوٹنا کمال نہیں ہے، لٹانا کمال ہے. بیدار ہونا ہے، اس پیام حسین کو سمجھنا ہے.
یہ پیام کوئی قومی پیام نہیں ہے، اس کی یونیورسلٹی کا اندازہ، اس کی آفاقیت کا اندازہ اس سے لگائیے۔ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، اس کے بعد والعمى، اندھے پن سے حسین نکالنا چاہ رہے ہیں، شک سے حسین نکالنا چاہ رہے ہیں، حسین نکالنا چاہ رہے ہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کے دروازے پر، اس لیے کہ حسین خود ہدایت ہے۔ مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، سفینہ ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب بیٹھے میں۔ توجہ، کیوں سفینہ کہا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سلسلے میں سرکار نے ایک مثال دی ہے، اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی۔ کشتی میں سوار چند پیسنجرز ہیں اور آپ نے اپنی جگہ کو مقرر کر لیا ہے اور پورے پیسنجرز دیکھ رہے ہیں اس کشتی میں سوراخ ہو رہا ہے، وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا سوراخ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی جگہ ریزرو کی ہے، میں اپنی جگہ سوراخ کر رہا ہوں، سب لوگ دیکھ کر خاموش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ توجہ، اگر سب خاموش ہو جائیں گے تو سب غرق ہو جائیں گے۔ انسانی معاشرہ ایک کشتی میں ہے، انسان پورے ایک کشتی میں موجود ہیں، اس کشتی میں ایک اگر آدمی برائی کر رہا ہے، دوسرا دیکھ کر خاموش ہو جائے گا، پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ چنانچہ ڈوب رہا ہے مسلمان، لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں، یہاں پر مہنگائی کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، آٹے پانی کی قیمتیں دیکھیے، لیکن ان لوٹنے والوں کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، اسی لیے اپنے آپ کو ہم نے اس گھر سے منسلک کیا ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ جو کھلاتے ہیں کائے کے لیے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ ہے دین۔ اس مقام پر آؤ، مسلمانوں بیدار ہو، دیکھو کون ہے یہ لٹیرے، یہ دیکھو کون ہے یہ کشتیوں میں سوراخ ڈالنے والے، یہ کون ہے جو دین میں تباہی لانے والے، یہ کون ہے جو ملک میں تباہی لانے والے۔ ان کا علاج اس وقت بھی حسین ہے، آج بھی حسین ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ بہت بڑے انقلاب کی ضرورت، وہ انقلاب ذہنی ہے، فکری ہے۔ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک سوچ کی حالت، ایک عمل کی حالت۔ آپ لوگ آ گئے کیوں؟ اس لیے کہ یہ عاشور کا دن ہے، سوچا آپ نے ہر سال مجھے جانا ہے، اس میں شریک ہونا ہے، یہ نتیجہ آپ کی سوچ کا ہے، عمل۔ یا انسان سوچ رہا ہے یا عمل کر رہا ہے، نہ سوچ رہا ہے نہ عمل کر رہا ہے، اس کے معنی سو رہا ہے۔ توجہ، یہ دو حالتوں میں ہٹ کر یا سوچنے کی حالت ہے یا عمل کی حالت ہے۔ اگر سوچ نہیں رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے تو سو رہا ہے۔ حسین سلانے کے لیے نہیں آئے تھے، حسین بیدار کرنے کے لیے آئے تھے۔ حسین جنت کی ہوا کھلانے کے لیے نہیں آئے تھے، حسین اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے آئے تھے۔ بہت ہی اہم۔ تو کیوں آج جمع ہوا اتنا بڑا مجمع؟ کیوں اتنا بڑا جلوس؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ سب لوگ یہاں نیت کر کے جائیں گے۔ یہ نیت کیجئے ہمارا کوئی بچہ جاہل نہیں رہے گا، شک کے میدان میں نہیں رہے گا، یقین کے میدان تک جائے گا، اور یہ تمام علم بغیر پاکیزگی کے بیکار ہے۔ پہلے انسان کو انسان بننا ہے، پھر ڈاکٹر بننا ہے، پھر انسان کو انسان بننا ہے،
پھر مولوی بننا ہے. بہت ہی اہم جملہ ہے. ملا شدن آسان، انسان شدن مشکل. ملا بن جانا بہت آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل ہے. لیڈر بننا بہت آسان ہے، حسین بننا بہت. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یہ میرا پیام نہیں ہے، پیام اہل بیت کا ہے، قرآن کا ہے. عزیزان گرامی، علم علم علم. یہاں پر ہر گھر کالج ہونا چاہیے، ہر گھر یونیورسٹی ہونا چاہیے، ہر گھر تعلیم، ہر گھر کارخانہ ہونا چاہیے. دوسروں کے روٹی پہ پلنے کا نام حسینی نہیں ہے، دوسروں کو کھلانے کا نام حسینی دین ہے. یہ دین ہمیں پیام دیتا ہے، عزت نفس ہمیں پیام دیتا ہے. حسین کہتے ہیں کہ تم ختم ہو جاؤ بہتر ہے، مگر عزت نفس کو نہ دو. جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تم نے. یہ کون حسین ہے جس نے خاتمے کو خاتمہ نہیں سمجھا، اس خاتمے کو بقا سمجھا. یہ ہم لوگ اس بقا کی فلسفی کو سمجھنا چاہیے. اور رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں، اقبال کہتے ہیں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. نماز باقی ہے، روزہ پڑھ رہے ہیں. پورے پاکستان میں کتنا جمعہ ہوتے ہیں؟ ہزاروں جمعے ہوتے ہیں. پورے دنیا میں کتنا جمعہ ہوتے ہیں؟ ہزاروں جمعے. کسی جمعے کا کسی پہ اثر نہیں ہے، لیکن ایک جمعہ ہے جو مسجد میں نہیں ہوتا، اس کا ٹرانسلیشن سائملٹینیس وائٹ ہاؤس میں اسپیشلسٹ کرتے ہیں. اب جملہ کیا کہا، اب جملہ کیا کہا. اتنے دنیا میں خطبے ہو رہے ہیں، کیوں نہیں اثر ہے، کیوں نہیں سنتے؟ جملہ سنیے، جب زندہ بولتے ہیں سننا پڑے گا. جو زندہ بولتا ہے اس کو سننا پڑے گا. ایک ہی خطبہ ہے جس کو مسلسل سائملٹینیس ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے. اس کے بعد امریکہ کا سب سے بڑا یونیورسٹی میں پڑھانے والا فرینکلن یہ کہتا ہے دنیا میں دو ہی سیاست چلانے والے ہیں، دنیا کو سیاست کرنا آتا ہی نہیں ہے. ایک دونوں بھی سید ہیں، ایک سید جنگل میں ہے، ایک سید میدان میں ہے. ایک سید نصر اللہ ہے، ایک سید خامنہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس لیے کہ یہ جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. سیریا میں سب جمع ہوئے، سب کہہ رہے تھے بشار اسد جائے گا، یہ دو کہہ رہے تھے رہے گا. جو انہوں نے کہا وہی ہوا. تو یہ کہاں سے یہ دین. المؤمن ينظر بنور اللہ. مومن کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اس کے لینسز کیا ہیں، اس کے آئینہ کیا ہے، اس کی آئینہ کون سی ہے؟ اللہ کا نور ہے. المؤمن ينظر بنور اللہ. کس کے تھرو دیکھتا ہے؟ نور پروردگار سے دیکھتا ہے. نور پروردگار سے دیکھتا ہے تو اس کو کل بھی اسی طرح سے نظر آتا ہے جس طرح سے آج. پیام امید ہے کہ کلیئر پہنچ چکا اب تک. کل یہاں سے جائیے، بچے کو اس وادی میں عالم بنائیے. عالم کے معنی نامامہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیشنل بنے، کمپیوٹر پروگرامر بنے. ہر پروفیشنل میں جائے، کوئی جاہل نہ رہ جائے. یہ حسین کا پیام. ہر گھر میں ماں اپنے بچے کو پہلی گھٹی میں اذان کے ساتھ یہ پلائے اقرا بسم ربک الذی خلق. تب کہیں جا کر کے ہم لوگ نیکسٹ جنریشن میں وہ صلاحیت دیکھیں گے جو امام کے ظہور کے قابل ہو جائے.
اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ انسان جب تک انسانی اقدار نہیں رکھے گا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ابھی حال ہی میں رپورٹ آئی ہے، بہت شرمندگی سے بتا رہا ہوں میں، 3 سال پہلے پورے گلوب میں ایک رپورٹ نکالی گئی، اسٹیٹسٹک نکالے گئے، آمار نکال گئے۔ جاپان فرسٹ آیا سچائی میں اور امانت داری میں۔ جاپان فرسٹ آیا سچائی اور امانت داری میں۔ ہم اتنے نمبری ہیں، ہمارا نمبر 131 کے بعد شروع ہوا۔ یہ ہمارا عالمیہ ہے، یہ ہمارے مصائب ہیں۔ اس کو سمجھیے، جس کو سرکار نے پہلے صداقت اور امانت کا سبق پڑھایا تھا، رسالت کا سبق بعد میں پڑھایا تھا۔ کفار قریش، توجہ، کفار قریش سرکار کے پاس امانتیں لا کر کے دیتے تھے، 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال۔ گویا بینکنگ سسٹم کو سرکار نے 1400 سال پہلے بتایا کس طرح سے سیفٹی باکس ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں کا مال جاپان میں، سوئٹزرلینڈ میں، ویسٹرن کنٹری میں، کیا آپ کے پاس صداقت نہیں رہی، امانتیں نہیں رہی؟ اس بات کی دلیل ہے جہاں حسین ہٹ جاتے ہیں وہاں سے سب کچھ ہٹ جاتا ہے۔ اختتام پر میں پلٹ کر آؤں گا، اور روز عاشور کا جلوس ہی نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ حسین کے اس جملے کو سمجھیے، امام حسین کیوں گئے تھے کربلا؟ لیستن